اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے کہ معاشرے سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے۔ برسوں پہلے ایک کہانی پڑھی تھی، لیکن یہ کہانی ابھی بھی دل و دماغ سے نکل نہیں سکی ہے۔ اس کے کردار ہمیشہ سامنے آ جاتے ہیں اور ہم معاشرے کے جو بااثر اور بااختیار حاکموں کو اسی سانچے میں دیکھتے ہیں، اور بلکہ ان کو اسی سانچے میں دیکھنا بھی چاہیے۔ اور کہانی مختصراً یہ ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ شکار کرتا ہوا راستہ بھول گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کے ایک انار کے باغ میں چلا گیا۔ اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ باغ کے نگران سے اس نے پانی طلب کیا۔ اس نے ایک انار توڑا اور اسے کپڑے میں باندھ کر پیالے میں نچوڑا تو میٹھے اور صحت بخش رس سے پیالہ پورا بھر گیا۔ بادشاہ نے یہ پیالہ پیا اور مزید کی طلب کی۔ ساتھ ہی بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ نامعلوم یہ باغ کس کا ہے، اتنا عمدہ پھل ہے، پتہ نہیں حکومت کو ٹیکس بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ واپس جا کر میں جو اپنے حکومتی جو ٹیکس کے کارندے ہیں انہیں اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بھیجوں گا۔ اتنے میں باغ کا جو مالی یا نگران تھا اس نے ایک اور انار توڑا، رس نکالا، لیکن پیالہ اس سے بھرا نہیں۔ پھر اس نے دوسرا تیسرا انار توڑا، لیکن پیالہ بڑی مشکل سے بڑھا۔ اب بادشاہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صورتحال کے بارے میں سوال کیا کہ پہلے تو ایک انار سے ہی جو ہے پیالہ بھر گیا تھا، لیکن اب تم نے 3 جو ہے انار اس میں ڈالیں لیکن یہ بھرا نہیں ہے۔ تو اس پر وہ جو نگران تھا اس نے کہا کہ یہ باغ جو ہے یہ بادشاہ کی ملکیت ہے اور اس نے اسے مسافروں اور جو راہ چلتے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے وقف کر رکھا۔ تو آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو یہ جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں کوئی خرابی آ گئی ہے یا پھر میں اپنا ایمان گنوا بیٹھا ہوں۔ بادشاہ نے سنا تو فوراً اپنی نیت پر نادم ہوا اور اپنے سامنے کھڑے شخص کو اس باغ کا مالک بنا دیا۔ اور یہ کہانی جو ہے بہت دنیا کی قدیم ترین کہانیوں میں سے ہے، لیکن اس کا لفظ آج ہماری زندگی پر منطبق ہو رہا ہے۔ کیا آج ہمارے حاکموں کی امانت و دیانت کے بارے میں ہم مطمئن ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے مطمئن ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، لوگوں کی امانتوں میں کی حفاظت کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اس کا دوست ہے اور اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ہر انسان پر دوسرے انسان کا خون حرام ہے۔ کوئی بات یا کام ایسا نہ کرو جو تمہارے کسی بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات ہم سب مانتے ہیں، سر تسلیم ہم کرتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ سے زائد مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے، مگر عملاً ہم دیکھیں تو کیا ہم واقعی ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں؟ آج پاکستان کے حکمرانوں میں کسی کی امانت و دیانت کے بارے میں یقین سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی خالص چیز، کوئی خالص دوا مل سکتی ہے؟ کیا ہمارے دکانداروں، تاجروں یا صنعت کاروں میں سے کوئی یہ اعلان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ہاں چند اللہ کے بندوں کے سوا جو کہ معاشرے میں آتے میں نمک کی طرح موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کیا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ عبادات کے ساتھ ان ہدایات کو بھی اپنی عملی جو کاروباری معاشرتی زندگی پر نافذ کیے ہوئے ہیں؟ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں تحمل ہے۔ البتہ ہماری دنیا کے نقشے پر بہت سے ایسے ممالک جہاں مسلمان بہت کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں یا غیر مؤثر حیثیت رکھتے ہیں، وہاں ان ممالک میں ہمیں ہزاروں ایسے ادارے اور افراد مل سکتے ہیں جو اس بات پر قسم کھا سکتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں 100% خالص، ملاوٹ سے پاک اور بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اسی حالت میں موجود ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑے لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ جو ہمارا وطن عزیز پاکستان میں اور خصوصاً جو ہمارے اسلامی معاشروں میں عموماً برکت کیوں اٹھ گئی ہے، ہر طرف بے برکتی ہے اور برکت نہ ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے میں عدم اطمینان کی ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ آج سے 30، 35 یا 40 برس قبل ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے، مگر ہمارے انہی ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا کی تھی۔ ہم سب مطمئن بھی تھے اور معاشرے میں خوشی کے لمحات بھی موجود تھے۔
پہلے ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے۔ آج صورتحال مختلف ہے کہ اگر کسی گھر میں 6 بندے ہیں تو 6 کے 6 کما رہے ہوں گے، یا کم از کم 4 تو کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو روزمرہ کی بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، کیونکہ برکت اٹھ گئی ہے۔ اب ہمیں باری آمدنی ہوتی ہے، موٹی موٹی تنخواہیں بھی ملتی ہیں، لیکن کرایہ، مکان اور پانی، بجلی، گیس کے بل ادا کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ نمک اور مرچ سے لے کر ضروریات زندگی کی کوئی شے خالص یا پاکیزہ نہیں ہے۔ آٹے میں نامعلوم کیا کیا ملاوٹ ہوتی ہے، مرچوں میں اینٹیں پیس کر ڈال دی جاتی ہیں، دودھ میں پاؤڈر ملا دیتے ہیں، پانی ملا دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے کیمیکل اس میں ملائے جاتے ہیں۔ بازار میں ادویات کے نام پر ہر طرح کی جعل سازی ہو رہی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ صادق اور امین تاجر کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لوگ ارب پتی ہونے کے باوجود مزید بے ایمانی اور بددیانتی کرنے سے باز نہیں آتے۔ غریب اور مفلس معمولی مفاد کے لیے دوسروں کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان حالات میں برکت کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر ایک محترم استاد کی بات یاد آتی ہے کہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آج پاکستان کے معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کا بہت چرچا ہے۔ ٹیلی ویژن سے لے کر مسجدوں کے فراق سینوں تک بہت بڑے ہجوم اللہ کے پیغام کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود معاشرتی برائیاں بھی بڑھ رہی ہیں، اطمینان اور سکون غارت ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں ہر شعبہ زندگی سے برکت ختم ہو رہی ہے۔ استاد صاحب نے بڑے سکون اور اطمینان سے ہماری یہ بات سنی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اللہ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی ہدایت ہے۔ نماز، صلاۃ ہمارے کردار کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں گے نہیں اور عبادات کو محض عادت کے طور پر ادا کریں گے، اس کے ذریعے اپنا کردار درست نہیں بنائیں گے، اللہ کے کلام کو محض ثواب کے لیے اور عبادات کو محض رسم اور دکھاوے کے لیے استعمال کریں گے، تو بے برکتی تو یہاں ڈیرے جما لے گی۔ واحد اگر بے عمل اور بد عقیدہ ہو تو کلام اور عبادات میں کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ جو پڑھو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرو، عبادات میں جو حکم دیا گیا ہے اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لو تو برکت ہی برکت ہے، اور اللہ کا فضل اس پر مستزاد۔ آج ہم دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کاش آج ہم میں کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس جذبے سے تازہ کریں کہ جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں گے ہماری زبوں حالی کی وجہ دیوار پر لکھی ہوئی حقیقت ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، جھوٹ کی عادت ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کفران نعمت کرنے والوں کو بھوک کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان پر خوف مسلط کر دیتا ہے۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔